سن کر بہت قلق ہوا۔ آپ فرمانے لگیں کہ میرا صابر یتیم ہے اور میں غریب اور لاچار ہوں، اس وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں۔ بہن کے ان کلمات نے بھائی کے دل پر اثر کیا اور آپ نے اپنی دختر کا نکاح صابر پاک سے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد رات ہوئی تو زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی دلہن کو آپ کے حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ جس وقت بی بی خدیجہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئیں، اس وقت آپ نفل نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب تک آپ نماز پڑھنے میں مشغول رہے، وہ آپ کی خدمت میں دست بستہ کھڑی رہیں۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو بی بی خدیجہ کو کھڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں آپ کی منکوحہ دلہن ہوں۔ یہ سن کر آپ پر جذب طاری ہو گیا۔ اچانک زمین سے ایک آگ کا شعلہ بھڑکا اور دلہن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ جذب کی کیفیت سے باہر نہ آ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے زوجہ کی اس دردناک موت کا آپ کی والدہ ماجدہ کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ صدمے سے بے حال ہو گئیں۔ وہ ایک طرح سے خود کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتی تھیں اور اسی صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جو آپ کے ماموں بھی تھے اور پیر و مرشد بھی تھے، بحکم الہی فرمان ولایت بدست خاص تحریر فرما کر حضرت مخدوم صابر پاک کو عطا فرمایا اور خود ہی مہر بھی کر دیا، اور علیم ابدال کو آپ کے ہمراہ کر کے کلیر کی طرف روانہ کیا۔ حقیقت گلزار صابری سے روایت ہے کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک علیم اللہ ابدال کے ساتھ سن 650 ہجری میں کلیر شریف پہنچے اور مسمات گلزاری روغن گر کے یہاں مقیم ہوئے اور اس کے مکان کے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی اور حسب معمول عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ بہت جلد آپ کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی شہرت تمام آبادی کلیر میں پھیل گئی۔ ایک دن جمعے کی نماز کے بعد جبکہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ مسجد میں واز فرما رہے تھے، اہلیان کلیر وہاں جمع تھے۔ رئیس کلیر نے آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی صاحب ولادت و کرامت ہیں تو اس بکری کا پتہ لگائیے جو 3 ماہ سے غائب ہے۔ اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو میں آپ کو اپنا امام تسلیم کر لوں گا۔ حضرت صابر پاک سمجھ گئے کہ رئیس کلیر امتحان لینا چاہتا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ بکری کھانے والے حاضر ہو جائیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں 27 آدمی بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان لوگوں سے بکری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے یک زبان ہو کر انکار کیا کہ ہم لوگوں نے بکری نہیں کھائی ہے۔ تب رئیس کلیر سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس بکری کا نام لے کر پکارو۔ جب رئیس کلیر نے اپنی بکری کا نام حریفہ لے کر پکارا تو ان لوگوں کے پیٹ سے بکری کی آواز آئی۔ بکری نے سارا ماجرا کہہ دیا کہ کہاں اس کو ذبح کیا گیا تھا اور کہاں کہاں اس کا گوشت بھون کر کھایا گیا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر رئیس کلیر نے بے ساختہ کہا کہ آپ واقعی صاحب کرامت ہیں۔ جب قاضی نے دیکھا کہ رئیس کلیر حضرت کی کرامت کا قائل ہو گیا ہے تو رئیس کلیر کو کسی طرح سے بہکا کر یہ سمجھا دیا کہ یہ سب جادو کی باتیں ہیں اور آپ ان کا کوئی اثر نہ لیں۔
یہ بات رئیس کلیر کے دماغ میں آ گئی اور اس کرامت کو وہ جادو سمجھنے لگا۔ جب